اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صاحب کعبہ قوسین امام القبلتین سید الکونین والدارین والثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول من انفسہم صلوات رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ناود علیاً مظہر العجائب تجدہ عونا لکا فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعلی 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 ادرکنی فی سبیل اللہ قوت ایمانی سے مل کے نعرہ حیدری سدادی قونین ملکہ عالمیان ام الحسنین آپ تمام حضرات کی تشریف آوری کو عظیم سے عظیم تر عبادت شمار فرمائیں اور خلا کے چہاردہ معصومین میرا اللہ جتنے مومنین و مومنات اس مجلس سے عظام تشریف لے آئے ہیں ان تمام کی جائز اور شرعی حاجات کو مستجاب فرمائیں اور جتنے مومنین و مومنات میں سے اگر کوئی بیمار ہے میری والدہ ماجدہ بھی بیمار ہیں خالق لم یزل طبیب فطرت کے صدقے میں تمام مومنین و مومنات جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرمائیں میں سجدہ شکر ادا کر رہا ہوں کائنات کے مطلق العنان مدبر الامور اپنے بحر میں وارث کے حضور کہ جس نے ولایت امیر المومنین پر ہمیں قائم و دائم رکھا اور نفرت کی توفیق عطا کی آدم کی بگڑی ہوئی اس اولاد سے جو ابو تراب کی تراب نامی اس دھرتی پر کھلم کھلا ولایت امیر المومنین کا انکار کر کے دلیل وجود ابلیس کے طور پہ بوجھ بن کے چل رہا ہے آپ سلامت رہیں آپ کا ذوق سماعت بلند رہے چونکہ ہمارے عقیدے میں ابلیس ہوتا ہی وہ ہے جو رنگ بدل کر آئے شاباش 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 اللہ نے قرآن میں عزازیل نامی شیطان کو ابلیس کو 70 مقام پر شیطان یا شیاطین کر کے پکارا ہے اور 11 مقام پر ابلیس کر کے پکارا ہے اور لغت کا پھر سہارا لے کر میں بات آگے بڑھا رہا ہوں کہ ابلیس کا معنی ہوتا ہے جو لباس بدل کر آئے یعنی اندر سے کچھ اور ہو باہر سے کچھ اور نظر آئے آپ سلام حیدری
ولایت امیر المومنین کا جو کھلم کھلا انکار کر رہے ہیں، وہ ابو تراب کی تراب نامی اس زمین پر دلیل وجود ابلیس کے طور پہ بوجھ بن کے چل رہے ہیں۔ اب بات اتر گئی ذہنوں میں، اور ہزار دعاؤں کی ایک دعا کہ اے عسکری کے چاند، اے نرجس کے لال، اے یوسف زہرا، ذرا رخ انور سے پردہ غیبت کو ہٹا دیجئے اور باذن خدا بیت اللہ کی چھت پر اعلان خروج فرمانے کے بعد کائنات کے ہر بے ضمیر کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر جھنجھوڑ کر اسے بتائیں کہ ضمیر کی دائمی حیات کو حسین کہتے ہیں۔ شاباش شاباش، آپ کا ذوق سماعت مولا ہمیشہ سلامت رکھے۔ آج کے گلشن زہرا کے صفحے ازا پر 9 محرم الحرام کے دن میں بھی ہم فضائل حضرت ابو طالب پر گفتگو کر رہے ہیں۔ توجہ ہے، اگر کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی چہرہ نیا سامنے آ جاتا ہے۔ کل کی گفتگو جہاں رکی تھی اور معرفت کا سفر جہاں تک طے ہو گیا تھا، وہ آپ کے یقیناً ذہنوں میں محفوظ ہوگا خیرات بن کر ولایت امیر المومنین کی۔ اب میں تازگی کے لیے آپ کو کل کی گفتگو میں سے آگے جملہ دینے لگا ہوں۔ توجہ میری طرف رکھنا، جملہ آگے دینے لگا ہوں۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت ابو طالب کو اللہ نے بعثت رسول سے پہلے مومن قرار دیا ہے۔ بات سمجھ آگئی نا قرآن کی آیت میں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ بس تمہیدی جملے ہیں، تھوڑا تھوڑا ذہن میں لا کے چلتے آؤ، میں اگلی فکر کی طرف پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ یعنی حضرت ابو طالب کو اللہ نے عرب و عجم میں اپنے نبی کے اعلان نبوت سے پہلے قرآن میں مومن کہا ہے۔ اکیلا حضرت ابو طالب کو مومن نہیں کہا، بلکہ 5 مومنین کم از کم موجود تھے جو محمد نے اعلان نبوت کیا۔ مل کے دونوں ہاتھ بلند، پوری سینے کی طاقت ہے۔ اب تھوڑی سی صوفی صاحب فکر بلند کرنا، یہیں سے میں آج کے جملے دینے لگا۔ یعنی اللہ نے اپنے نبی سے یہ کہا کہ ابھی تو نے میری توحید کا اعلان نہیں کرنا، تو نے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان نہیں کرنا، تم نے علی کی ولایت کا اعلان نہیں کرنا، بلکہ اپنے نبی ہونے سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی توحید اور محمد کی نبوت کن کا سہارا لے کر کھڑی ہو رہی ہے۔ ذرا فکر بلند، چھوٹا ایک واقعہ دو، میری بات مکمل ہو جائے۔ پورے عرب و عجم میں تیرے نبی کو اللہ نے نبی اور رسول نہیں منوایا، بلکہ پہلے منوایا کیا ہے؟ صادق و امین۔ منوایا کیا ہے؟ صادق و امین، اور ایسا صادق منوایا کہ ایک مرتبہ کوہ صفا پر لے گئے اہلیان مکہ کو۔ بس معیار صداقت سمجھ، میں فضائل ابو طالب کا پہلا جملہ دینا چاہ رہا ہوں۔ اب سنو، لے گئے کوہ صفا پر اور جا کے کہنے لگے کہ اے اہلیان مکہ، اگر میں محمد کہوں کہ پیچھے لشکر ہے، کیا ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے کہا صدقنا یبن عبداللہ، اے عبداللہ کے بیٹے آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ سرکار کہنے لگے بات یہاں نہیں رکے گی، اگر چند عمائدین کو میں اوپر لے آؤں اور ان سے کہوں نیچے دیکھو لشکر نظر نہ آئے، پھر میرے بارے کیا کہو گے؟ 12 قبیلوں کا قبلہ 200 بندہ تیرے نبی کے سامنے نیچے کھڑا ہے، سرکار پہاڑ پہ کھڑے ہیں۔ کہا اگر کچھ عمائدین کو اوپر لے آؤں اور معیار صداقت دیکھ، کچھ کو اوپر لے آؤں اور کہوں پیچھے دیکھو لشکر نظر نہ آئے، پھر کیا کہو گے؟ اب سب بیعت
गुफ्तगू है, मुझे नहीं कौन बंदा मुझे मुसलसल सुनता रहा हो उसका यकीनन ज़र्फ़ इदराक जो है वो बुलंद हो चुका होगा। और मैंने ये वाक़े तो छोटे छोटे इसलिए पढ़े हैं कि मेयार सदाकत ऐसा कि अपना नूर चुटला रहे हैं, नबी का ये मेयार सदाकत। और मेयार अमानत अमीन ऐसा कि कत्ल करने पे आमादा है, लेकिन समझते हैं कि जिसे कत्ल करेंगे ये भी अमीन है, जो इसके बाद है ये भी अमीन है। अब मैं जुमला ना दे दूं, तेरे नबी ने अमानत दी अली को, मुतमन होकर चले गए, फिर मुझे जुमला देने दो कि पूरा अरबो अजम अपनी निगाह में जिसको अमीन कहे उसे मोहम्मद कहते हैं, मोहम्मद जिसे अमीन समझे उसे अली। आप गज़ों के समात बोले तो इतना मेयार मनवाया, ऐसा मेयार मनवाया। और ऐसा जब मेयार मनवाया, ये 40 बरस तक बस्तेदार है ना, मैं कुरान की आयत की तरफ बढ़ रहा हूँ, 40 बरस तक तेरे नबी को इलाने तौहीद और नबूवत और रिसालत नहीं करवाया। क्या मनवाया? साद को अमीन। क्या मनवाया? साद को अमीन। अब परवरीदा किस गोद का था? ये परवरीदा किस गोद का था? हजरत अबू तालिब की गोद का था। अब मैं जुमला न दूं, अल्लाह को अपनी तौहीद मोहम्मद की नबूवत मनवाने के लिए जिसके ईमान की जरूरत हो उसे अबू तालिब। अगर बात नहीं पहुंची फिर सादा कर रहा हूं। भाई देखो, मोमिन कई तरह के हैं, कई तरह के मोमिन हैं। ऐसे भी मोमिन हैं जिनके लिए अल्लाह कुरान में कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आतिउल्लाह व आतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। ओए मोमिनो, मैं अल्लाह चाहता हूं इताअत करो। मोमिन की किस्में, मैं अल्लाह चाहता हूं इताअत करो मेरी, रसूल की, उलिल अम्र की। यानी मोमिन है लेकिन इताअत में अभी कमी है जो अल्लाह करवा रहा है, कमी है जो अल्लाह कर। बड़ी किस्में हैं मोमिन की, बड़ी किस्में हैं मोमिन। और मेरे सामने जो मोमिन बैठे हुए वो मोमिन बनते कैसे हैं? वो मोमिन बनते हैं जब पढ़ लेते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलियन फलियुल्लाह अलियन फलियुल्लाह कुल्ले ईमान की नलैन। जब तक तुम्हें विलायत की खैरात अदा ना करे तू मोमिन नहीं बनता। पहले तौहीद पर ईमान, फिर नबूवत और रिसालत पर ईमान, फिर अली की विलायत पर ईमान, फिर तू बना मोमिन। फिर सुन, पहले तौहीद पर ईमान, फिर नबूवत और रिसालत पर ईमान, और फिर अली की विलायत पर ईमान। ये है तू मोमिन। और अभी तौहीद और नबूवत और रिसालत और इमामत का ऐलान ना हो और अल्लाह जिसे मोमिन करार दे उसे अबू तालिब। आप सलामत रहो। समझ आ रही? तू है मोहताजे कलमा मोमिन बनने के लिए। जो कलमे के मोहताज होकर मोमिन बने वो और होते हैं कलमा 40 बरस तक जिसकी बैसाखियों का सहारा लेकर यशरफ की गलियों में चले वो मोमिन। आप किसी बंदे के मुशाहदात में से एक मुशाहदा ले लें। मसलन मैं बात करूं शादी से और शादी बात मुझसे करे, लेकिन मेरी बात के दरमियान कहीं ना कहीं हवाला अपने किसे बेटे या अपने किसे प्यारे का दे दे। यानी मैं कहूँ कि बिला आज बड़ा अच्छा मौसम है, कहें जी बिस्मिल्लाह मौसम तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये मौसम फला को बड़ा अच्छा लगता था। मैं कहूँ कि बिला प्यास लगी है, पानी लाइए, मैं पानी पी के हटूं। किबला कहे जी सुभान अल्लाह, किबला आपने भी पानी पिया है, लेकिन क्या कहने मेरा फला बेटा भी बड़ा अच्छा पानी पीता था। मैं कहूँ किबला लाए कुछ लिख ले, कुछ बातें हो जाए, बातें मैं अपनी करूं, बैठा हुआ हूं मैं इनके सामने, ये बात ही बात में बात मुझसे करे, हवाला अपने बेटे का दे। समझ आ रही है बात मुझसे
کلمے پڑھ کر خود کو مومن کہلوانے والے آ رہے 40 برس تک تیرا کلمہ جس کی بیساکھیوں کی سہارا لے کر چلے وہ ابو طالب. کل کا جملہ اگر ذہن میں ہے تو وہیں سے میں بات کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں, وہیں سے میں بات کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں. میں نے کل عرض کیا تھا کہ بندے کے ہیں 2 تعارف, ایک ہے تعارف جسم اور ایک ہوتا ہے تعارف اسم. ایک ہے جسم, ایک ہے اسم. آپ سمجھ آ گئی, میں نے پنجابی کے لہجے میں بات کی ہے. جسم جسم ہو نہ ہو, اسم کا ہونا شاباش ضروری ہے. یہیں سے فکر بلند کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. دیکھو میں نے یہ کہا تھا کہ تیرے نبی کے بھی 2 تعارف ہیں, ایک ہے جسم محمد, ایک ہے اسم محمد. کل معرفت کی بلندیوں پر میں نے معراج کروائی تھی نہیں جملوں پر, اور میری پوری گفتگو 1 گھنٹے کی اسی لفظ پہ آ کے رک گئی تھی. جہاں رکا تھا معرفت کا سفر, مجھے تھکانا نہیں ہے, وہیں سے آگے شروع کر رہا ہوں. ایک ہے جسم, ایک ہے اسم. جسم محمد کا جو خالق ہے وہ ہے اللہ. جسم محمد کا خالق جو ہے وہ ہے اللہ. اسم محمد کا خالق جو ہے وہ ہے ابو طالب. یہ بتاؤ پاک نبی پر ایمان ہے؟ بولو سارے, ایمان ہے, ایمان ہے, ایمان ہے. محمد پر کیا محمد کا جسم تمہارے سامنے ہے؟ بولو بولو, جسم ہے نہیں ہے, کیا ہے اسم؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبیوں پر جب تک ایمان نہ ہو جائے تب تک تو مسلمان نہیں ہوتا. مجھے بتاؤ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبیوں کے جسموں پر ایمان ہے یا اسموں پر؟ بولو بولو, کس پر ایمان ہے, جسموں پر یا اسموں پر؟ بابا اسموں پر. اچھا ملائکہ پر ایمان ہے, کیا کبھی دیکھا ہے؟ ہاں, پر اگر دیکھ لیا تو پھر تجھے لوگ دیکھنے آئیں گے. اگر دیکھ لیا تو لوگ دیکھنے آئیں گے. اچھا سمجھ آ گئی تجھے کہ کیا ہے ایمان ملائکہ پر؟ کیا ملائکہ کا جسم ہے یا اسم؟ جسم ہے یا اسم؟ بابا اسم ہے, جسم تو دیکھے نہیں. اچھا پہلے آسمانی جو کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں ان کے جسم پر ایمان ہے یا اسم پر؟ بولتے ہو بولتے ہو بولتے ہو, اسم پر. اچھا پوری دنیا میں پوری زندگی میں جتنے بھی الٹے سیدھے کام کرتے ہو اس کا منبع, اس کا الزام تھوپ دیتے ہو شیطان پر. کیا شیطان پر ایمان ہے, شیطان کے جسم پر یا اسم پر؟ بولنا میرے ساتھ, اسم پر. اب میں بھی تمہارے سامنے پہچان لیے بیٹھا ہوں, ایک ہے جسم, ایک ہے میرا اسم. جسم سامنے ہے, اسم آگا صفدر عباس ہے. خدا کی قسم مجھے دنیا پتہ نہیں کب تک یاد کرتی رہے گی, لیکن یاد رکھو اگر کوئی میری محبت میں میری قبر تک بھی چلا آیا تو اس کی ملاقات میرے جسم سے نہیں ہوگی, تختی قدمے پہ اسم. سمجھ آ گئی؟ تعارف پہچان, تعارف پہچان جسم سے نہیں ہوگا, اسم سے ہوگا. اور حد نہیں ہوگی کہ مسلمان سارے مل جائیں, سارے مل جائیں, باقی معاملے بعد میں چھوڑ لیں. ایمان ان کا سینٹرل ہے توحید پر. ایمان کس پر ہے؟ توحید پر. مجھے بتاؤ جس اللہ پر ایمان ہے, بتاؤ اس اللہ کے جسم پر ہے یا اسم پر؟ بولو, تھک تو نہیں گئے؟ کس پر؟ اسم پر. اور یہ کل کی گفتگو ہے مجھے آج دہرانی پڑ رہی, اور اسم پر ہے تو پھر کمال نہیں ہو گیا کہ جسم محمد کا خالق وہ بنا, اسم محمد کا خالق ابو طالب, ابو طالب بنا اسم محمد کا خالق. اور جب اسم محمد کے معنی بھی بتا چکا کہ حمد اللہ کی تعریف, جس کی اللہ تعریف کرے اسے محمد. بھائی اب تو بولے جو کل بیٹھے ہوئے تھے, جنہیں سمجھ آ رہی میری بات کی, مجھے روک کر میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. کل کی گفتگو ساری آج دہرانی نہیں ہے. بھائی دیکھو اسم محمد کا خالق کون ہے؟ حضرت ابو طالب. اور معنی ہے محمد کا جس کی اللہ حمد کرے, جس کی اللہ حمد کرے, جس کی اللہ حمد کرے. پوری کائنات اللہ کی حمد کرے, اللہ محمد کی حمد کرے, اللہ محمد کی حمد کرے. پھر آپ بھی تجھے
ہائے 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 ہائے، وہ کہاں پھنس کے رہ گیا میں؟ تھوڑا عرفان بلند کر، عرفان بلند کر بھئی اللہ تعریف کرے نہ کرے، اللہ تعریف کرے نہ کرے، کرے نہ کرے، کوئی دیکھ نہیں سکتا، لیکن خدا کی قسم کمال حکمت حضرت ابو طالب ہے، کمال فضائل علی کے بابا کے ہیں، کمال نہیں ہو گئی جب نام رکھ دیا محمد، جب نام رکھ دیا محمد کہ یہ وہ ہے جس کی اللہ تعریف کرے گا، جس کی اللہ تعریف کرے گا، تو پھر اعلان نبوت اور رسالت کے بعد جب قرآن اترا تو اللہ نے آیت نازل کر دی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ اے ابو طالب پریشان نہیں ہونا، تم نے نام محمد لکھا ہے، رکھا ہے، میں اپنے ملائکہ سمیت اس کی تعریف کروں گا۔ میں تو محنت کر رہا ہوں کہ آپ سلیمان مزاج بنو، معرفت کو بلند کرو، اور خدا کی قسم صرف مانا کرو، ان کو سوچا نہ کرو، کیونکہ یہ تیرے سوچنے کے لیے دعائیں نہیں ہے، آئی نہیں ہے۔ میرا ایک ایک لفظ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، انٹرنیشنلی بھی چلا جائے گا، ہر جس بندے کو چاہیے میرا خطاب بعد میں منگوا سکتا ہے کہ میرا سے رابطہ کر لے، لیکن میرے ایک ایک لفظ کے اندر چھپی ہوئی معرفت کی حقیقتیں دیکھتے جانا۔ اب جب نام رکھ، دیکھو نام محمد پہلے رکھا، نام محمد پہلے رکھا، اللہ نے آیت بعد میں، سمجھ آگئی، اللہ نے آیت بعد میں، اللہ نے آیت بعد میں بھیجی، پھر تجھے سمجھ نہیں آتا کہ تو مومن وہ ہے جو آیتوں کے بعد ابو طالب ایسا مومن ہے جو کہہ دے اللہ اس پہ عمل۔ آپ سلامت، آپ سلامت رہے۔ خدا کی قسم صوفی صاحب بارگاہ مہدیت سے ابھی جملہ ہدیہ ہوا ہے اور آپ کے ذہن کی زینت کر رہا ہوں۔ اللہ نے کہا میں اور میرے ملائکہ وہی کر رہے ہیں جو ابو طالب نے نام رکھا تھا۔ اب مجھے کہنے دو کہ مجھے لگ یہ رہا ہے کہ یہ آیت بھیج کر اللہ ابو طالب کی لاج رکھ رہا ہے۔ آئے ہائے، اللہ ابو طالب کی لاج رکھ رہا ہے، اللہ ابو طالب کی لاج رکھ رہا ہے۔ میرے ابو طالب تو نے نام محمد رکھا تھا، میں نے آیت بھیج دی ہے کہ میں اور میرے ملائکہ میل کر اس پر درود بھیجتے ہیں، اور پھر آگے کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اب فکر بلند کر، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اور مومنو تم بھی وہی کرنا جو میں کر رہا ہوں۔ تو پھر تجھے اب نہیں سمجھ آئی کہ اللہ اس کی لاج رکھ رہا ہے، اور مومن ہونے کے لیے اللہ حد مقرر کر رہا ہے کہ تو اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ فعل نہ کرے جو ابو طالب کر رہا۔ اللہ نے اپنا کام بھی بتا دیا۔ سننے میں ایک اور جملہ آ گیا ہے، بارگاہ ہدیت سے، بارگاہ مہدی سے آیا ہے، میں پھر ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں، میں پھر ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھو تم کام کرو مخلوق ہو، تم کام کرو مخلوق ہو، تم نیکیاں کماؤ مخلوق ہو، تم عبادت کرو، بولو بولو تم عبادت کرو، میں میری طرف دیکھ رہا ہوں، تم عبادت کرو، کیوں کہ تم مخلوق ہو۔ میں کہتا ہوں کہ بچے جب 13 برس کے ہو جائیں نا تو والدین کہتے ہیں بھائی باقی کام تو ابھی یہ کرے نہ کرے، کم از کم اسے مصروف کر دو، اسے مصروف کر دو۔ بھائی کیا، بھائی اسے نماز پنجگانہ کی طرف لے آؤ، عبادت کی طرف لے آؤ، تاکہ یہ مصروف ہو جائے، یہ مصروف ہو جائے۔ کمال نہیں ہو گیا؟ مہدی کی نالین سے ابھی جملہ آیا ہے، مجھے لگ یہ رہا ہے کہ حضرت ابو طالب نے نام محمد رکھ کر، نام محمد رکھ کر، ابھی چہرے مجھے بیدار نظر نہیں آئے، نام محمد رکھ کر اس کو مصروف کر دیا۔ آئے ہائے ہائے ہائے، آپ سلام، میں جملہ بڑا سادہ نہ کر دوں، اے مومنو تم بھی وہی کرنا جو میں کر رہا ہوں۔ اچھا اللہ تم کیا کر رہا ہے؟ کہا وہی کر رہا ہوں جو ابو طالب کر رہا ہے۔ آئے ہائے 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 ہائے، اور فکر کدھر چلی گئی، تری کدھر چلی گئی، اور جو اللہ کی
शाबाश शाबाश सलामत रहो। आवाज कुदरत आई, ये तो अबू तालिब है, मैं तालिब मोहम्मद हूँ। ये अबू तालिब है, मैं तालिब मोहम्मद हूँ। गुज़श्ता तकरीरों में मैं वज़ाहत दे चुका कि मक्के में सिर्फ एक मेराज करवाई, क्यों? जरूरत नहीं थी अपने मतलूब को सीने से लगाने की, अपने मतलूब को पास बुलाने की। कहा जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैं तालिब था और पूरे मक्के में 40 बरस मोहम्मद का जो तालिब बन के प्रैक्टिकली गलियों में चल रहा था वो अबू तालिब था। तेरे है शरीयत ने 10 इबादतें रखी, तेरे लिए फुरुआत कितनी रखी है? कितनी रखी है? 10 कितनी रखी है? 10 गिनवा दूं, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, खौम्स, जहाद, अमर बिल मारूफ, नही अनिल मुनकर, तवल्ला, तवर्रा। आपसे मैंने रुक गया, तवल्ला, 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 दरूद। सुनो, तवल्ला, दरूद किस इबादत पर आया? 9वें दर्जे पर। किस इबादत पर आया? 9वें दर्जे पर। ये इबादत 10 है तो 9वें पे दरूद है, और दरूद का बानी है अबू तालिब। दरूद का बानी कौन है? हजरत अबू तालिब, जिसने नाम मोहम्मद रखकर कयामत तक के लिए फारिग रहने वाले बनी नौ इंसान को मसरूफ करके रख दिया। उसकी इबादत शरीयत में है 9वें मकाम पर। और पूरा चैलेंज उलमाए आदात को, मुझे 9 से बड़ा अदद दिखा। हाय हाय हाय, सलामत सलामत रहे, सलामत रहे। मुझे दोनों हाथ बुलंद करके समझ भाई, फेले अबू तालिब है दरूद, फेले अबू तालिब है दरूद। और तेरी तमाम ताक़ीबात और इबादत अल्लाह तेरे मुंह पे दे मारता है अगर दरूद न हो। आप जी मुझे शाबाश शाबाश, आप सलामत रहे, आप सलामत रहे। और उनकी नमाजों पर शक कर रहा है जिनका फेल तेरी इबादतों की गारंटी होगा। आप सलामत, आप कर लोगे सवाल, बुलंद रहे, शाबाश शाबाश। आदात की दुनिया का सबसे मेराजी आदत 9 है। बड़े चेहरे नजर आ रहे हैं जो सोचेंगे कि 9 के ऊपर 10 होता है, 9 के ऊपर 10, 10 के ऊपर 11, 11 के ऊपर 12। ये आदत सोचते हैं ना बंदे। बात दूं, तवज्जो है बस ज्यादा, चूंकि दामने वक्त में तो गुंजाइश नहीं है, लेकिन कोशिश करूंगा कि चाहे आज 5-4 मिनट मेरी गुफ्तगू ज्यादा चली जाए, लेकिन खुदा की कसम कमाल है हजरत अबू तालिब का, कमाल है अबू तालिब का। तुझे अब तक समझ नहीं आया कि मोहम्मद अल्लाह का था, मोहम्मद अल्लाह का था, मोहम्मद अल्लाह का था, मोहम्मद अल्लाह का था। और आवाज देके अल्लाह कर, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा, व सिराजम मुनीरा। मैंने रोशन चिराग बनाकर अपने मोहम्मद को उतारा है, अपने मोहम्मद को उतारा है। मैं चिराग कभी ऐसी जगह पर नहीं
مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری شاباش. آپ کا ذوق سماعت بلند ہو. جس کو کشیدگی رہ گئی ہے وہ سیڑھی ضرور منگوا لے اور تسلسل کے ساتھ میری مجالسوں کو سماعت فرمائے. پھر آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر میرے لیے دعا ضرور کرے کہ میں نے کوئی وکالت نہیں کہی حضرت ابو طالب کی، کیونکہ اللہ کے اسماء میں بھی لفظ وکیل ہے. شاباش. اسماء الہیہ میں بھی لفظ وکیل ہے. مجھے اللہ کسی عدالت میں جا کے وکالت کرتا ہوا نظر نہیں آیا. اللہ یہ وکیلوں والا لفظ لقب تو نے اپنی صفات میں شامل ہی کیوں نہیں کیا؟ آواز قدرت آئی مجھے کسی کی وکالت نہیں کرنی بلکہ 40 برس تک میں اس کی وکالت کروں گا جو ابو طالب بن کر محمد کی وکالت. سلامت آپ سلامت. جو خالق اسم محمد ہے وہ کوئی عام ہستی نہیں ہے. کمال نہیں ہو گیا؟ میں نے کل کی گفتگو میں شاید کہا تھا کہ لفظ محمد جیسے لکھا جاتا ہے 9 ماہ تک بچہ ماں کے شکم میں لفظ محمد کی شبیہ بن کے رہتا ہے. آئے ہائے ہائے. آپ سلامت آپ سلامت. اور جسے شک ہو الٹرا ساؤنڈ کروا لے اور جغرافیہ سے لے کر نیشنل جیوگرافک سے لے کر بیالوجی کے پورے لٹریچر نہیں تو ڈاکٹروں کے پاس چلا جائے اور ان سے کہیں جی کہ بچہ ماں کے شکم میں 9 ماہ تک کس حالت میں رہتا ہے؟ بالکل ایسے رہتا ہے جیسے اسم محمد کی شبیہ. اسم محمد صاحب اسم محمد کی شبیہ بچہ ہے. اور یاد رکھو بچہ چاہے کافر کا ہو، چاہے مشرک کا ہو، چاہے منافق کا ہو، چاہے مسلمان کا ہو، چاہے کلمہ پڑھنے کے بعد مومنوں کا ہو اور چاہے متقیوں کا ہو، چاہے کسی کا ہو، بچہ رہتا ہی شبیہ محمد شبیہ لفظ محمد بن کر رہتا ہے. کمال نہیں ہو گیا؟ شبیہ لفظ محمد بن کر رہتا ہے. یہی تو وجہ تھی کہ کافر کے بچے بھی شادی میں نہ رہنا، کافر کے بچے بھی شبیہ اسم محمد کے طور پر ماں کے شکم میں رہتے تھے. اگر اسم محمد کے شبیہ بن کر نہ رہتے تو تیرے نبی کو کبھی نہ کہنا پڑتا کہ بچہ چاہے کافر کے گھر میں آئے سیرت اسلام پر پیدا. آپ سلام. یا علی بچہ کافر کے گھر میں آئے، کافر کے گھر میں آئے مل کے حیدری. آپ سلامت رہے آپ سلامت رہے. فکر اور شعور بلند کر. اگلا جملہ دینے لگا ہوں سن. پھر نبی نے کہا تھا چاہے کافر کے گھر میں آنا لیکن یاد رکھنا کہ تم جب بھی آؤ گے فطرت اسلام پر آؤ گے. فطرت اسلام پر آؤ گے. کیوں؟ اس لیے کہ شبیہ اسم محمد جو ہے، شبیہ اسم محمد جو ہے، شبیہ اسم محمد جو ہے. پھر تجھے شرم نہیں آتی؟ اور لفظ اسم محمد کا خالق ابو طالب ہے. اب ڈوب کے مر جانا. اور کافر کا بچہ اسلام پر آئے صدقہ ابو طالب کا. تو کیسا کافر ہے اسی پہ شک. اب میں جملہ نہ دے دوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ پڑھنے کے بعد جو مسلمان ہو جائے اس پر احسان محمد کا ہو اور بغیر پڑے ہوئے کافر کی گود میں آنکھ کھول کر جو فطری مسلمان ہو اس پر احسان ابو طالب کا ہے. آپ سلام بات پہنچ رہی. آپ سلامت رہے. اس میں محمد پر ہے. اور پھر کل کی گفتگو سے ایک جملہ دے رہا ہوں. تیری جرت نہیں ہے اور دشمنان ابو طالب اور دشمن فضائل ابو طالب تیری قبر تک تیرا پیچھا کرنا ہار مودت ابو طالب والے کا فرض ہے. کیونکہ اللہ کو
सरहद मनवाना आसान नहीं था, अली की इमामत मनवाना आसान नहीं था, विलायत मनवाना आसान नहीं था। मैंने गिनवाया चार मुश्किलें तौहीद में मुश्किल मनवानी, नबुव्वत और रिसालत में मुश्किल मनवानी, अली की इमामत और विलायत में मुश्किल मनवानी। चार मुश्किल तरीन काम करवा दिए 23 बरस में। चार मुश्किल तरीन काम मनवा दिए 23 बरस में, और अबू तालिब मनवाया 40 बरस में। मिल के दोनों हाथ बुलंद करके मिल के समझ आ गई जो मुश्किल तरीन। अब सुनो, जुमला थोड़ा आगे बढ़ाना चाह रहा हूं, और कल की गुफ्तगू से ही मैंने थोड़ी सी बातें आगे मंजिलें देनी चाहिए। और नाम रखा है मोहम्मद, अल्लाह ने तो नाम रखा था अहमद, ठीक है ना, जो कल बैठे हुए थे। अल्लाह ने नाम रखा अहमद, अबू तालिब ने रखा मोहम्मद। अल्लाह ने रखा अहमद, अबू तालिब ने रखा मोहम्मद। अब कलमा पढ़ के मुसलमान होने वाला, तू कलमा कौन सा पढ़ रहा है, और कलमे के अंदर नाम अहमद लेता है या मोहम्मद? कलमे के अंदर नाम अहमद है या मोहम्मद? चलो तौहीद परस्तो और तौहीद की परस्तश करने वालों, और अल्लाह पर ही अपनी आखिरी हिचकी लेकर तौहीद परस्तश में मर जाने वालों, तुम्हें खुली दावत दे रहा हूं। हम तो बड़े खुले ज़हन के हैं। आज के बाद अपना कलमा जो है उसका सिर्फ जो है वो तौहीदी नाम की तरफ कर ले। आज के बाद अपना कलमा जो है वो तौहीदी नाम की तरफ कर ले, यानी पढ़ा कर ला इलाहा इल्लल्लाह अहमद रसूलुल्लाह, पढ़ा कर ला इलाहा इल्लल्लाह अहमद रसूलुल्लाह। मलवाना कहता जी मैं पाक नहीं हो सकता, मैं मुसलमान नहीं हो सकता, मैं कलमा जब तक न पढ़ूं मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैंने कहा शर्म नहीं आती? तू मोहम्मद का नाम पढ़कर मुसलमान होता है, और जो कलमे की जरूरत मोहम्मद बना दे उसे अबू तालिब। आप सलामत रहे, ये आए आप सलामत रहे, आप सलामत रहे, आप जी मौला आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। जो अली के बाबा की हिमायत में हाथ उठते हैं, यदुल्लाह के हाथों वाला आपके हाथों को बहुत वक्त लगाए। दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी। कमाले अबू तालिब है हिकमत, नाम मोहम्मद रखा। अब या कलमे को छोड़ दे, कलमे को छोड़ दे, दरूद पढ़ना छोड़ दे, दरूद पढ़ना छोड़ दे, अपने बच्चों के नाम मोहम्मद रखना छोड़ दे। अगर नहीं ये सारे बगैर गुजारा तो फिर आजा तेरी सांसें उखड़ने से पहले उसकी बारगाह में, उसकी बारगाह में जिसकी बारगाह में और कोई खड़ा हो ना हो, एक ही इशारे के अंदर मोहम्मद और अली खड़े हो जाएं। मोहम्मद और अली खड़े। बच्चा की हौसला अफजाई बड़ी दूर से नारा, दोनों हाथ बुलंद करके मिलके पूरी सीने की ताकत है। आप सलामत, आपका ज़ौक़ समात बुलंदियों की तरफ चला है। तवज्जो, यहाँ से फिक्र थोड़ी बुलंद कर रहा हूँ। मैंने कहा कि अबू तालिब का फेल अल्लाह का फेल है, अबू तालिब का फेल अल्लाह का फेल है। अजब बात है, वो लावजूद होकर फेल कर रहा है। हाय 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 हाय। भाई फेल करने के लिए वजूद का होना जरूरी है, फेल करने के लिए वजूद का होना जरूरी है। कहते जी बच्चे अल्लाह ने दिए, बच्चे अल्लाह ने दिए, बच्चे अल्लाह ने दिए, बच्चे अल्लाह ने दिए। ना 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 ना, वो तो लावजूद है, मानता हूँ दिए अल्लाह ने है। फेले अबू तालिब, सदका हजरत अबू तालिब का। कहा तू बाहर आने के बाद
سے دشمنی ہے ایک مشورہ نہ دوں بڑا مست، اگر اتنی دشمنی حضرت ابو طالب سے ہے، یا آج کے بعد بچے پیدا نہ کرنا، یا کوئی ایسی مشین ڈھونڈ جو 9 ماہ تک تیرے بچے کو شکل ابو لہب پر منتقل کر دی رہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ سمجھ آ گئی؟ یا ابو طالب مانو گے یا بڑھیاں چھڑو گے۔ آئے ہائے ہائے، سمجھ آ گئی؟ یا ابو طالب مان یا بچے پیدا کرنا چھوڑ، فکر بلند کر، فکر بلند۔ اور ایسا کمال ہے ابو طالب کا، جب آ گیا نا دعوت ضلع شیرہ میں، بس بھئی کیونکہ فضائل کے جملوں کی معراج ہو گئی ہے، بس ایک میں اور جملہ یہاں ایڈ کر کے 2 یا 4 منٹ کے لیے صرف آج کی گفتگو میں حاضری مصاحب کی لگوا لوں گا۔ بڑا شیر حاصل 9 دن مسلسل اسی زور خطابت سے اور کلیات کی موتی پرو کر، اور مجھے خدا کی قسم اس منبر پر بیٹھ کر یہ اعتراف رہے گا اپنی کم علمی کا، خدا کی قسم کم علمی کا مکمل اعتراف کر کے اتروں گا یہاں سے کہ میرے جیسا کم علم بندہ کوئی نہیں ہے، لیکن خدا کی قسم میں کیا کروں، اپنی کم علمی کا جتنا مجھے اعتراف ہے اتنا نالین سیدہ سے ملی ہوئی خیرات پر اعتماد ہے۔ آپ سلامت، آپ سلامت، حیداری یا علی یا علی یا علی، میل کے دونوں آج بلان کر دعوت شیرہ 40 کافروں کو 3 دن برداشت کیا در حضرت ابو طالب نے۔ میں واقعہ نہیں پڑھوں گا، صرف ایک جملہ دوں گا، میں واقعہ نہیں پڑھوں گا، صرف ایک جملہ دوں گا۔ 3 دن برداشت کرنے کے بعد حضرت ابو طالب کھڑے ہوئے اور پہلی ابتدائیہ میری خطابت میں شاید کہیں یہ جملہ ضرور مل گیا ہوگا کہ حضرت ابو طالب نے تلوار نکال کے نہیں بٹھایا، تلوار نکال کے نہیں بٹھایا، بلکہ کیسے بٹھایا؟ اپنی زبان کے ایک گن گرج جملے سے، اپنی زبان کے ایک گن گرج جملے سے، اپنی زبان کے ایک گن گرج جملے سے حضرت ابو طالب نے سب کو بٹھا کے رکھ دیا۔ پھر مجھے جملہ دینے دو کہ جس کے ہاتھ میں ذوالفقار ہو وہ علی ہوتا ہے، جس کے منہ میں ذوالفقار ہو۔ آپ کا لوگ ہے سب سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ آگے جس کے منہ میں یہ چھوٹی کی زبان، چھوٹی سی زبان اس تلوار سے بڑا کام کر دی، جس کے لیے جبریل آسمان سے قصیدے پڑھتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ لا فتح الا علی، لا سیف الا، لا سیف الا ذوالفقار۔ میں یہ کیوں نہ کہوں کہ اگر ابو طالب کے منہ میں ہو، چھوٹی ہو تو بھی ذوالفقار ہے، علی کے ہاتھ میں آ کر میلوں پھیل جائے تو پھر بھی ذوالفقار ہے۔ پھر اب بھی تجھے سمجھ نہیں آئی؟ ذوالفقار آسمان سے اتار کر اللہ نے بتایا یہ جو ذوالفقاریں ہوا کرتی ہیں یہ میری بھیجی ہوئی ہیں۔ اچھا جو ابو طالب کے منہ میں تھی وہ بھی اللہ کی ذوالفقار تھی، وہ بھی اللہ کی تلوار تھی۔ پھر میں جملہ نہ دوں، ابو طالب کون ہے؟ علی جوج ہے۔ ابو طالب کون ہے؟ علی جوج ہے۔ بابا جس جوز کی زبان لسان اللہ ہے، اس کے کول کی زبان کیا ہوگی؟ آپ سلام، آپ جی آپ سلامت رہے، آپ سلامت رہے۔ بھائی جس کے جز کی سمجھ آ رہی بیٹا؟ جوانوں سمجھ آ رہی ہے؟ جس کی جز، صلوات بھیج دیجئے محمد و اہل بیت محمد۔ بھائی جس کی جز کی زبان لسان اللہ ہے، اس کے گل کے منہ میں جو ہے وہ کیا ہو گیا؟ اب جملہ سنو گے، قرآن ہے اللہ کا کلام۔ شاباش صوفی جی، ذرا بیدار، بس آخری فضائل کے جملے۔ قرآن ہے اللہ کا کلام، اللہ کا کلام،
سارے مانتے ہو قرآن ہے اللہ کا کلام، اللہ کا کلام، اور اللہ کا کلام اس وقت تک سمجھ نہیں آتا جب تک اللہ کا متکلم سمجھ نہ آ جائے۔ آپ سلام یا بٹھاؤ بیٹا بٹھاؤ، سمجھ آ رہی ہے؟ جب تک متکلم سمجھ نہ آ جائے، جب تک زبان نہ ہوگی کلام نہیں ہوگا، جب تک زبان نہ ہوگی کلام نہیں ہوگا۔ اب میں جملہ دینے لگا ہوں، تیرا علی آیا محمد کے ہاتھوں پر اور باہر نکلے ہیں تیرے نبی لے کر 3 دن کے بعد 16 رجب کو مکے سے باہر آئے، اور تیرے علی نے مسکرا کے کہا کہ یا رسول اللہ ان سے پوچھ لو قرآن سنا دوں، زبور سنا دوں، انجیل سنا دوں یا قرآن سنا دوں؟ یہ چاروں آسمانی جملہ برداشت کرنا، یہ چاروں آسمانی کتابیں اللہ کا کلام تھی، اللہ کا کلام تھی، اللہ کا کلام تھی، سمجھ آ گئی؟ اللہ کا کلام تھی اور زبان آ رہی تھی حضرت علی کی۔ علی کہتے تھے اگر وہ کلام الہی ہے تو یہ زبان الہی ہے، اگر وہ کلام الہی ہے تو پھر یہ زبان الہی ہے۔ بابا کلام الہی آنے کے بعد جو زبان الہی کا دعویٰ کرے وہ علی کی زبان ہے، اور قرآن آنے سے پہلے جس کے لہجے کلام الہی بنے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ اور کلام آنے سے پہلے جو اپنے لہجے کو بیان کرے، اور اللہ قرآن میں آیتیں نازل کرنا شروع کر دی۔ پھر مجھے سمجھ نہیں آئی، یعنی قرآن کے بعد آسمانی کتابوں کے بعد جو اپنی زبان سے دعویٰ کر کے جاری کرے وہ تو لسان اللہ ہے، وہ تو لسان اللہ ہے، اور جو قرآن کے آنے سے پہلے وہ کہہ دے پھر اللہ کو قرآن بنانا پڑ جائے۔ اب سنو سورہ یاسین نے آواز دی، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن۔ بس یہ لغت کے اعتبار سے میں چھوٹی سی ایک منٹ کی بحث چاہتا ہوں۔ کیا کہا؟ کن فیکون۔ جب ہم کہتے ہیں کن فیکون تو یہ کن ہے کیا ہے؟ صیغہ امر۔ میں صرف نام پہ بحث نہیں کرنا چاہ رہا اور مجھے یہاں روکنا نہیں ہے نیاز موت۔ کون کیا ہے؟ صیغہ امر۔ پھر بھی سمجھ آئی، اللہ نے کہا انما امرہ اذا اراد شیئا۔ ہم سب مل کر جب ارادہ کر بیٹھے، امر کر بیٹھے، تو پھر ہم نے کیا کہا؟ کون؟ ہر شب بن کے کہتی ہے فیکون۔ ہم نے کہا کون؟ بننے والی نے کہا فیکون۔ ہم نے کہا زمین کون؟ کہتی ہے فیکون۔ ہم نے کہا آسمان کون؟ کہتا ہے فیکون۔ ہم نے کہا چاند سورج ستاروں لوح کرسی و قلم کون؟ فیکون۔ اب سمجھ نہیں آئی، جو مادی چیزوں پر صیغہ امر جاری کرے وہ تو 14 ہے۔ یہ حق نہیں ہے۔ آپ سلامت، جو مادی چیز، بھئی زمین مادہ ہے، اب نہیں جو سائنس نے پڑھا ان سے، یہ مادی ہے، یعنی جو پوری کائنات پر صیغہ امر کون کی صورت میں جاری کرے، کون کہہ کر حکم دے کر صیغہ امر جاری کرے، اور پوری کائنات صیغہ کون سننے کے بعد اطاعت و اتباع میں کھڑی ہو جائے، کہے فیکون۔ وہ تو ہے یہ 14، اور ان 14 کا سب سے پہلا اللہ نے جو 14 قرآن ابو طالب کی گود میں اتارے ہیں اس کا پہلا قرآن ہے محمد۔ پہلا قرآن ہے محمد۔ اب 14 کا پہلا منبع سردار کون ہے؟ تیرا نبی۔ خدا کی قسم کمال نہیں ہو گئی جو کائنات کو کون کے امر دے کر، صیغہ کون میں امر دے کر کائنات کو کھڑی ہونے پہ مجبور کر دے، وہ یہ 14 ہے۔ اور کمال ہے کہ دعوت ذل عشیرہ پر جب ننھی سی ذوالفقار علی کا بابا چلا بیٹھا اور کافر پہ ساختہ بیٹھ گئے تو فوراً پلٹے اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے اپنے بھتیجے محمد کی طرف، اور کیا کہا؟ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالا اور کہا کون؟ نا جملہ پہنچا نہیں۔ کیا کہا ابو طالب نے؟ کہا کون؟
آپ سلامت رہیں، آپ کا ذوق سماعت سلامت رہے، اور میرا باہرواں آقا اپنے جدہ کے فضائل کی میری ادنا سی کوشش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جتنے مومنین بھی اس پورے عشرہ میں عرفان و معرفت کے سفر میں ہمارے ہم سفر رہے ہیں، میرے خالق و مالک ان کے عرفان کی بلندیوں کی اور ان کو توفیق عطا فرمائے، اور جنا آ سکے ان کے لیے عشرہ سیڈی ضرور منگوا لیجیے گا تاکہ پتہ چل سکے کہ اس بندہ ناچیز نے امیر ممکنات کی جدہ کی کس انداز سے فضائل پڑھے۔ بس بھئی چونکہ آج کی شب دعا مانگا کرو کہ اللہ پورے ایک سال میں 365 دن اور 365 راتیں بنائی تھی، میرے اللہ تو دن 365 ہی رہنے دیتا، راتیں 364 کر دیتا، نہ آتی آج کی شب اور نہ روتی آن محمد کی امری۔ ہمیں اس شب کے مصائب اگر سمجھ آ جائے، خدا کی قسم سمندر ہے مصائب، آج کی شب کوشش کرنا تیری آنکھوں میں نیند نہ آئے، کیونکہ ساری رات سوئی نہیں ہے اصغر کی 4 سالہ بہن، ساری رات نہیں سوئی، آج کی شب کوئی نہیں سویا، اور 2 نظریات جنم لیے، خیام حسین، یہ بیبیاں ایک طرف، زینب عالیہ ایک طرف، اس رات میں بیبیاں کہتی رہی یا اللہ یہ رات جلدی ڈھل جائے، یہ رات تو ہر خیام میں یہی صدائے کہ اللہ آج کی رات جلدی گزر جائے تاکہ صبح ہو ہم اپنی قربانیاں اپنی چولیوں سے جدا کر کے حسین کا صدقہ کر دیں۔ ساری دعائیں ایک طرف مانگتی نہیں، اکیلی بیٹھی ہے ایک کونے میں، ویانا محمد کی اماں اکیلی بیٹھی اور رو رو کے دعا مانگتی رہی، اللہ آج کی شب نہ گزرے، کل کا سورج نہ چڑھے، اور زینب کیسے جیے گی حسین کا چہرہ دیکھے بغیر۔ بی بی دعا مانگتی رہی، 4 سال کی بچی بابا کا دامن پکڑ کے جہاں جہاں حسین چلا وہاں سکینہ چلی، اور 3 حصے کیے حسین نے آج کی شب کے اپنی مرضی سے، ایک حصہ اللہ کی عبادت کے لیے، دوسرا حصہ اصحاب حسین کے لیے، تیسرا حصہ بی بی زینب کو اسلام کا نقشہ بتانے کے لیے، 3 حصے کیے حسین نے اپنی مرضی سے۔ آگے یہ آنا محمد کی اماں آگے کہتی بھیا 3 حصے اس رات کے آپ نے کیے اپنی مرضی سے، میں اور تو کچھ نہیں مانگتی، مجھے مانگنا آتا ہی نہیں ہے، لیکن میں سوال کرنے لگی ہوں، مجھے خالی نہ لٹانا۔ حسین کہتے بسم اللہ میری بہن سوال کر، کہا 3 حصے تیری مرضی کے، 1 حصہ میری مرضی کا۔ کہا زینب اس حصے میں کیا کرو گی؟ کہا حسین نہ عبادت کے لیے ہوگا، نہ تیرے صحاب کے لیے ہوگا، نہ تیرے میرے ساتھ بات کرنے کے لیے ہوگا۔ اور کہا پہلا بتاؤ کرو گی کیا؟ اور جملہ سننا فاتح شام کا اور سیرہ شام کا جملہ سننا۔ بی بی کہتی حسین تو چپ کر کے میرے سامنے بیٹھنا، اور میں چپ کر کے تیرے سامنے بیٹھوں گی، اور تو مجھے دیکھنا اور میں تجھے دیکھوں گی، شب گزر جائے گی اور تیرا سر نوکے سنا پہ ہوگا، میرے سر پہ چادر رہے گی۔ اللہ لعنت اللہ علیہ القول الظالم سیالہ بول